يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. احادیث معنعنہ کے سلسلے میں امام مسلم نے اپنے پچھلے پیراگراف میں اور عبارت میں دو باتیں بہت زور و شور کے ساتھ بیان کی ہے. ان میں سے ایک تو امام مسلم کا یہ دعویٰ کہ احادیث معنعنہ میں ثبوت اور حجیت کے لیے صرف معاصرت کافی. اور اسی کے ساتھ آپ کا یہ کہنا کہ معاصرت کے سلسلے میں اجماع ہے، محدثین کا اجماع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام مسلم کا احادیث معنعنہ کے سلسلے میں دعوی اجماع یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بعد میں آنے والے جو محدثین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ احادیث معنعنہ کے ثبوت پر دعوی اجماع امام مسلم کا یہ محل نظر، اس لیے کہ امام بخاری کا اپنی کتاب بخاری میں جو اصول ہے وہ الگ ہے. علی ابن مدینی ان کا مسلک اس سلسلے میں الگ ہے. اس کے علاوہ امام رجب ابن رجب وہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، ابو حاتم الرازی، ابو زرعہ الرازی، ان حضرات کا بھی مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ صرف معاصرت کافی نہیں، معاصرت کے ساتھ سماع ضروری ہے. معاصرت کے ساتھ کیا ہے؟ سماع ضروری ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ سب کبار محدثین ہیں، چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. اس وجہ سے امام ابن رجب کا یہ کہنا ہے کہ صرف معاصرت پر اصرار کرتے ہوئے امام مسلم کا یہ دعویٰ محل نظر ہے اور درست معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس پر اجماع محدثین ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اجماع نہیں ہے تو امام مسلم جیسے اتنے بڑے آدمی وہ اس پر
خلاف واقعہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں امام ترمذی کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے امام مسلم تک ان کبار محدثین کا مسلک نہ پہنچا، اس لیے کہ یہ یا تو ان کے معاصر یا ان کے قریبی عہد کے لوگ ہیں، تو امام مسلم تک ان کی رائے نہ پہنچ سکی، اور چونکہ محدثین کی اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو امام مسلم کی طرح معاصرت کے بارے میں کہتی ہے، تو بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے آپ نے اسے اجماع تصور کر لیا، آپ نے اسے کیا سمجھ لیا کہ اجماع ہے، اور اس طرح کا وہ دعویٰ کر بیٹھے، تو اسے یہی کہا جا سکتا ہے کہ قد تسامح المصنف، کہ مصنف سے یہاں پر اجماع کا دعویٰ کرنے کے سلسلے میں تسامح واقع ہوا، اسی لیے یہ مسئلہ آج تک مختلف ہی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں مسلم کی شرح لکھنے والوں میں شیخ احمد بن علی آدم الایتھوبی، تو احمد علی آدم الایتھوبی جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، زیادہ نہیں صرف 45 جلدوں میں، مسلم کی شرح کتنی جلدوں میں لکھی ہے؟ 45 جلدوں میں۔ نسائی کی شرح لکھی ہے انہوں نے تقریباً 45 جلدوں میں، بخاری کی بھی شرح لکھی ہے، تقریباً صحاح ستہ کی شروحات لکھی ہے انہوں نے، اور کوئی 40 سے کم نہیں، ابھی انتقال ہوا تو 4-6 مہینے پہلے ان کا۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے امام مسلم کے اس مسلک پر مستقل تحقیق کی اور ان کی تائید میں پی ایچ ڈی کیے، 500 700 صفحات کے پورے رسالے لکھے اور تھیسس لکھے، مگر شیخ آدم الایتھوبی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی امام مسلم کے اس مسلک کے اجماع کو ثابت نہیں کر سکے، امام مسلم کے اس مسلک پر اجماع کو ثابت نہیں کر سکے۔ لہذا یہی کہا جائے گا کہ امام مسلم نے چونکہ اس باب میں، اور امام مسلم چونکہ 3 صدی کے آدمی ہیں، اور اصول حدیث پر جو بحثیں شروع ہوئی تھی وہ 2 صدی کے اواخر سے شروع ہوئی تھی، تو بالکل ابتدائی زمانے کے آدمی ہیں، اور وہ زمانہ ایسا بھی تھا جس زمانے میں بہت زیادہ یہ چیز بھی نہیں، یعنی کتابوں کا چھاپنا اور اس کا عام ہونا یہ بھی بہت آسان نہیں تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو اس کے تنسیخ کرتے تھے اور لکھوایا کرتے تھے، تو اتنی آسانی سے کتابیں دستیاب نہیں تھی، لہذا لوگوں تک دوسرے لوگوں کے مسالک اور مذاہب بہت آسانی سے پہنچتے نہیں تھے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے امام مسلم نے یہ بات کہی، اور امام مسلم کے بعد بھی جو لوگ آئے ان میں بھی بہت سارے محدثین کا یہی کہنا ہے کہ معاصرت کے ساتھ ساتھ سماع ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر امام مسلم اور جمہور محدثین کے درمیان یہی اختلاف ہے کہ صرف حدیث معنعنہ کے حجت ہونے کے لیے امام مسلم کے یہاں پر معاصرت کافی ہے، اور جمہور محدثین کے یہاں پر سماع کا زندگی میں ایک مرتبہ ثبوت ضروری ہے۔ بہرحال امام مسلم آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُّ بِهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ۔ امام مسلم نے چونکہ اپنی اس عبارت میں جو دوسری بات بیان کی تھی وہ یہ
کہ احادیث معنعنہ کے سلسلے میں جو لوگ شدت اختیار کے ہوئے تھے ان لوگوں سے دلیل مانگی کہ سلف صالحین سے آپ دلیل پیش کرو. تو اب اسی کو آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سے دلیل مانگی جاوے فَإِن قَالَ، اور وہ کہے قُلْتُهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنُهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا على الإرسال من غير سماع والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. اب مصنف خود اس کی طرف سے ایک دعوے کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر اس سے دلیل مانگی جاوے تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اور اگر وہ یہ دعویٰ کرے تو آگے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں یہ دوں گا. تو آپ فرماتے ہیں فَيُقَالُ لَهُ، تو اسے کہا جائے گا فَإِن كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الْاحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَكَ أَلَّا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتَّى تَرَى فِيهِ السِّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ. تو سب سے پہلے تو امام مسلم کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے احادیث معنعنہ کے مطلق طور پر ناقابل حجت ہونے پر ہمارا مخالف یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ علم روایات کے باب میں محدثین اور مؤرخین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب وہ کسی روایت کو دیکھتے ہیں کہ ایک راوی دوسرے راوی سے روایت کر رہا ہے اور اس روایت میں وہ ارسال سے کام لے رہا ہے، اس روایت میں کس سے کام لے رہا ہے؟ وہ ارسال سے، یعنی بیچ میں کسی ایک شیخ کو حذف کر دیتا ہے اپنی سند کو عالی کرنے کی غرض سے. تو ایسی صورت میں محدثین اور مؤرخین اس روایت کو قابل حجت نہیں سمجھتے بلکہ اسے مرسل کہتے ہیں. اب وہ مرسل روایت کے سلسلے میں ایک نئی بحث الگ ہے کہ احادیث مرسلہ یہ مطلق قابل حجت ہے یا نہیں، لیکن عام طور پر اس کو جب حدیث مرسل کہا جاتا ہے تو حدیث مرسل یہ متصل کے حکم میں نہیں ہے، معنعنہ کی طرح بہت ساری قیود کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے اور حجت بنتی ہے. تو فرماتے ہیں امام مسلم کہ وہ اس طرح سے یہ استدلال کر سکتا ہے کہ جب کسی ایک راوی کو چھوڑنے سے اس روایت پر حکم ارسال لگا کر اسے انقطاع کے زمرے میں شامل کیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی وہی احتمال ہے کہ
کہ پتہ نہیں اس نے اس سے سنا ہے یا نہیں. اپنے حالانکہ خود بیان کر رہے ہیں لیکن مضبوط بات بیان کر رہے ہیں, ترجمانی کر رہے ہیں اپنے مخالف کی, مگر اس کے باوجود بھی ٹھوس انداز میں کر رہے ہیں. تو کہا کہ جب مرسل کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کو آپ حدیث متصل نہیں کہتے اور اسے مطلق حجت نہیں گردانتے ہو, بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے, اگر اس کے مقابلے میں کوئی متصل ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور مراسیل کبار اس کا الگ حکم ہے. تو عمومی درجے میں دیکھا جاوے کہ حدیث کے مرسل ہونے کے بعد وہ ناقابل حجت کے قریب قریب ہوتی ہے. تو یہی صورتحال یہاں پر بھی پیش آ رہی ہے, اس کے مثل یا اس کے قریب قریب ہے. لہذا اس بنا پر وہ میرا فریق مخالف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسے قیاس کرتا ہوں حدیث مرسل پر, جیسے وہ قابل حجت نہیں ایسے ہی یہ بھی قابل حجت نہیں. وہاں پر انقطاع کا حکم لگایا جاتا ہے, ایسے ہی یہاں پر بھی انقطاع کا حکم کیا کیا جائے گا, لگایا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر امام مسلم نے ترجمانی تو اپنے مخالف کی, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جمہور کے مسلک کو گویا کہ انہوں نے مضبوط کے قریب پہنچا دیا. اور ہوتا ہے ایسا, آدمی جب مناقشے پر اتر آتا ہے تو کبھی کبھی اپنے مسلک کی تائید کرنے میں سامنے والے کے مسلک کو بیان کرتا ہے اور سامنے والے کو اپنی دلیل مل جاتی ہے. سامنے والے کو کیا ہوتا ہے, اپنی دلیل مل جاتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد, انہوں نے کہا کہ کیا کہا کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, انی اخاف ان یاکلہ الذئب, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھائے. اب یہ لے گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کرنا تھا کیا, اور آنے کے بعد وہ جو اخاف ان یاکلہ الذئب جو کہا تھا اسی کو کیا کر لیا, انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ ہم لوگ کھیلنے کے لیے گئے وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب, اور بھیڑیے نے اسے کیا کر لیا, کھا لیا. تو یعقوب علیہ السلام نے تو یوسف کو ساتھ نہ لے جائے بچانے کے لیے بات ہے, لیکن انہوں نے نحن عصبۃ کہہ کر اپنا راستہ نکال لیا. اور پھر آنے کے بعد وہی بات یعقوب علیہ السلام کے اس اندیشے کا کہا, آپ نے تو اندیشے کے طور پر کہا لیکن واقعتاً ایسے ہی ہو گیا, واقعتاً کیا ہو گیا, ایسے ہی ہو گیا. تو بالکل ایسا ہی بن گیا یہاں پر بھی کہ مفہوم یعنی اپنے مخالف کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا, لیکن وہ اجماع محدثین جمہور محدثین کے لیے کیا ہو گیا, وہی کیا بن گیا, سامان حجت بن گیا. لہذا ابن صلاح کا کہنا ہے کہ امام مسلم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اگرچہ بعد میں چل کر وہ اپنی طرف سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے, مگر اس جواب میں وہ دم نہیں جتنا دم سوال میں. اسی لیے ہمارے علماء مناظرے کے سلسلے میں, علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مناظرہ نہیں کروانا چاہیے, اور ایک جماعت کہتی ہے کروانا چاہیے. جو لوگ مناظرہ نہیں کروانے کا کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ ابھی ان کا علم بہت مضبوط نہیں ہوتا اور وہ بریلوی کے ترجمان بن جاتے ہیں, غیر مقلد کے یا مودودیت کے, جس کے بھی وہ ترجمان بن جاتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے علم میں کمی کی وجہ سے اپنی دلیل کو مضبوط ثابت کرنے کے زعم میں وہ خود ہی اس میں کیا ہو جاتے ہیں, مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حق کی ترجمانی کمزور ہو جاتی ہے اور حق کے مقابل کی ترجمانی کیا ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے. اس لیے مناظرہ یہ طلباء کو دلائل تو بتا دینی چاہیے,
لیکن ان کے درمیان مناظرہ نہیں کرانا چاہیے. اسی لیے ہمارے یہاں پر بھی ہوتے تھے تو ہم نے اس پر کیا کیا, روک لگائی. کیونکہ ایک دو مرتبہ مناظرے میں بیٹھا تو میں نے خود دیکھا, میں نے کہا کہ یہ جو سامنے والے بڑے مضبوط تیار ہو کر آئے اور جو اہل سنت والجماعت کے ترجمان ہیں ان سے تو کچھ بن پڑتا نہیں ہے, تو یہ تو بجائے فائدہ ہونے کے کیا ہو سکتا ہے, اس میں الٹا نقصان ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مناظرہ بازی نہیں ہونی چاہیے, ان کا کہنا کیا ہے. ایسے ہم نے کہا کہ بھائی اس کو یہیں پر کیا کر دیا جائے, روک دیا جائے. بہرحال تو اس سلسلے میں امام مسلم اگرچہ یہاں پر اس بات کو بیان کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جمہور کا, اسی لیے جمہور کا یہ کہنا ہے کہ جب لقاء اور سماع کا ثبوت نہیں تو آپ اسے قابل حجت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسے قابل حجت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اس کے بعد امام مسلم نے اپنی اس عبارت میں یہ بات تو کہہ دی کہ اگر وہ دلیل کے طور پر یہ کہے کہ انی وجدت رواۃ الاخبار قدیما وحدیثا, کہ میں نے اپنے زمانے میں بھی اور اپنے سے پہلے قدیم زمانے میں بھی رواۃ اخبار کو دیکھا, یروی احدہم عن الآخر الحدیث, کہ وہ ایک دوسرے سے روایت نقل کرتے ہیں, ولما يعاینہ ولا سمع منہ شیئا قط, جبکہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو نہ دیکھا ہوتا ہے نہ ذرہ برابر اس میں سے کسی نے کسی سے کچھ سنا ہوتا ہے. پھر جب میں نے دیکھا ان کو کہ استجازوا روایت الحدیث بینہم ھکذا, کہ ایسے حالات میں بھی وہ ایک دوسرے کو روایت کی اجازت دے دیا کرتے ہیں, علی الارسال من غیر سماع, ارسال کے طور پر بغیر سنے ہوئے, ارسال کے طور پر بغیر سنے ہوئے. والمرسل من الروایت فی اصل قولنا, اور مرسل روایات ہمارے اصل قول میں, وقول اہل العلم بالاخبار, اور محدثین اور مؤرخین کے نزدیک لیس بحجت, یہ حجت ہوتی نہیں ہے. احتجت لما وصفت من العلہ الى البحث عن سماع راوی کل خبر عن راویہ, لہذا میں نے اسی سے استدلال لیا اپنے اس مسلک پر جس کے سلسلے کو جس کو میں نے بیان کیا, اور جس علت اور کمزوری کو سماع کی بحث کے سلسلے میں راوی کے بارے میں بیان کیا, کہ ہر راوی کے لیے سماع خبر اور روایت کے وقت ضروری ہے. تو یہ پورے بات میں یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ کوئی آدمی کسی سے حدیث کی اجازت طلب کرتا ہے, اس کی ملاقات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر بھی اعلیٰ سبیل ارسال اس کو اجازت دے دیتے ہیں, اور اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرسل روایت, ان کے لقاء نہیں, سماع نہیں, تو ایسا کیسا ہوگا. تو اس پورے بات کو جس کو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کیا, تو اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لِأَدْنَى شَيْءٍ ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِي بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْوِي عَنْهُ بَعْدُ. پھر جب میں نے اس سے کہا سماع کے سلسلے میں کہ ذرا برابر بھی سماع کا ثبوت ہو, ثبت عنہ, تو اس سے ثابت ہوا میرے نزدیک کہ تھوڑا بھی سماع ہو تو تمام کے تمام کا سماع لازم آ جائے گا. اس لیے کہ ہمارے محدثین نے جو سماع کی شرط قرار دیا ہے وہ حدیث کے حجت ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ شرط سماع نہ ہو تو اس سلسلے میں بہت ساری خرابیاں لازم آ سکتی ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي معرفت ذالک اوقفت الخبر, کہ وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جب یہ بات جو میں نے ثابت کی ثابت ہو گئی, اوقفت الخبر, تو میں نے احادیث معنعنہ کو احادیث موقوعہ کے حکم میں شامل کر دیا کہ بھئی یہ حدیث مرسل موقوف
تو یہ بھی موقوف. فتشابہت قرناہا، یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ مل گئے. تو وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعُ حُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ، تو اب حجت کے لیے کوئی سبیل نہیں رہی. لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ، اس لیے کہ اس میں ارسال کا امکان پایا گیا. ارسال نہیں تو قریب ارسال ہو گئی، مرسل کے قریب قریب پہنچ گئی. یہاں اب اس کے بعد فَيُقَالُ لَهُ، تو اب اس کا جواب دیا جائے گا. مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں. مصنف سے ایک بات کو بڑی اچھے انداز میں ثابت ہو رہی ہے اس سے کہ اگر آدمی کسی سے علمی طور پر اختلاف کرے تو چونکہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہمارے سلف کا علم ہے، سلف صالحین کا علم ہمارے پاس، تو کبھی بھی کوئی بات بیان کرے تو اسے اس طور پر بیان کرے گویا اس نے کہیں سنا یا کہیں پڑھا ہے. اس طور پر بیان نہ کرے کہ وہ خود اس کا قائل ہے. مصنف فَيُقَالُ لَهُ ایسا نہیں کہا فَأَقُولُ لَهُ یا فَقُلْتُ لَهُ، فَيُقَالُ لَهُ ایک ادب سکھایا کہ اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اسے اپنے ما سبق جو لوگ گزرے ہیں ان کی طرف منسوب کر دیا جانا چاہیے. یہ یقال لہ کی تعبیر سے ایک بات سمجھ میں آئی، اس لیے میں نے ذکر کی. فَإِنْ كَانَتْ عِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرِ، کہ اگر علت خبر کے ضعیف کرنے کے سلسلے میں وَتَرْكِكَ الْاحْتِجَاجَ بِهِ، اور اس سے استدلال اور احتجاج کرنے اور اسے حجت کے سلسلے میں امکان الارسال فیہ، تیرے پاس یہ ہے کہ اس میں امکان ارسال ہے. لزمک الا تثبت اسنادا معنعنا، تو اب تیرے لیے لازم ہوگا کہ تو حدیث معنعن کو ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کس کے قریب قریب پہنچ گئی؟ مرسل کے قریب قریب پہنچ گئی. حتی تری فیہ السماع، جب تک کہ تو سماع کو ثابت نہ کرے اس کے اول سے لے کر آخر تک. مصنف اس کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر یہ مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ حدیث معنعنہ میں سماع لازم ہے، تو پھر مخالف کو یہ کہنا پڑے گا مجھے کہ آپ ادنا سماع پر اکتفا کریں گے، نہیں چلے گا. اگر سماع کو ثابت کرنا ہے تو مکمل سماع ہونا چاہیے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ بھی اس کا لقاء اور سماع ہو تو تمام روایتوں کا سماع ثابت ہو جاتا ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر گرفت کی کہ ادنا سماع پر اکتفا کرنا درست نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ادنا سماع پر اگر اکتفا کیا جائے تو بدستور اس میں شبہ ارسال باقی رہے گا. ارسال کا جو شبہ ہے وہ باقی کیسے باقی رہے گا کہ آپ نے ادنا سماع، اب وہ ادنا سماع جس روایت کو عنعنہ سے بیان کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا ہے یا نہیں، یا کسی اور روایت سے سماع ہے. لہذا ہر روایت کے لیے آپ کو سماع ثابت کرنا پڑے گا. سنی کیا فرما رہے ہیں؟ امام مسلم میں بہرحال اتنی آسانی کے ساتھ تو اپنے مسلک کے وہ پیچھے ہٹیں گے نہیں، پورے زور و شور کے ساتھ اپنے مسلک کو ثابت کر رہے ہیں. تو آپ نے جو بات بھی بیان کی اس بات کے سلسلے میں آپ نے پورے استدلال کے ساتھ تو کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو اس میں شبہ ارسال کو ختم کرنے کے لیے سماع کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں ثابت کرتے تو یہ آپ کا دعوی ناقص ہے، دعوی تام. آپ کا یہ دعویٰ کیا ہے؟ دعوی ناقص ہے، دعوی تام نہیں. اس دعوے میں جو مضبوطی ہونی چاہیے وہ مضبوطی نہیں ہو سکتی.
تو ولو مرتن فی الحیاتی جو سماع کے بارے میں آپ نے کہا ہے، تو امام مسلم کا یہ کہنا ہے کہ اس سے آپ کا مسلک ثابت نہیں ہوگا اور مکمل طور پر سماع کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ مصنف نے سامع کے دعوے کو بھی بیان کیا اور اس کے دلیل کو بیان کیا۔ اب چونکہ جمہور کے خلاف ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب تو بہرحال دینا پڑے گا۔ اس کا جواب امام نووی نے بڑا اچھا دیا ہے، جس کو اگلا پیراگراف پڑھنے کے بعد ہم سنتے ہیں۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ۔ اب کیا کر رہے ہیں امام مسلم؟ کیونکہ امام مسلم کسی کو امام کہا جاوے تو ایسے امام نہیں ہوتا ہے، امام ہوتا ہے اور اسے امام کہا جاتا ہے۔ اس زمانے، ہمارے زمانے میں تو اٹھا کے کسی کو بھی امام بنا، جس کو کوئی کچھ نہیں آتا وہ بھی امام۔ تو علم کے باب میں امام بننا لیس امر ہین، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مقام امامت۔ تو امام مسلم بہرحال اپنے وقت کے امام ہیں، علم حدیث اور علم فقہ وغیرہ کے علوم اسلامیہ اور علوم عربیہ، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی عبارت اتنا آسان نہیں ہے۔ مقدمہ مسلم اس کو بہت پیچیدہ کہا جاتا ہے اور مشکل عبارت کہا جاتا ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ اس کا مقدمہ ایسے آدمی لے کر بیٹھ جاوے تو اس کو کچھ پلے ولے پڑتا نہیں ہے، وہ سارے خالی سر ہی کھجلتا رہتا ہے کہ کیا لکھا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عربیت پر بڑی پکڑ ہے ان کو، تو بہت چن چن کے عبارت، فصیح اور بلیغ عبارت لاتے ہیں، اشارات اور کنایات کو بکثرت استعمال کرتے ہیں، کہاں کی ضمیر کہاں لوٹانا، تو اتنا آسانی کے ساتھ آدمی اس کو حل نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے امام مسلم کے اس مقدمے کو ان کتابوں میں اور ان کتابوں کے ان حصوں میں شمار کیا جاتا ہے جو مشکل ہے۔ بعض کتابوں کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ، اور میں نے بارہا کہا کہ ہمارے درس نظامی میں بالقصد چند کتابیں ایسی رکھی گئی ہے جو مشکل ہے، تاکہ طلباء کو معضلات اور مشکلات کے حل کرنے کا ملکہ پیدا ہو اور صرف آسان ہڑپ کرنے کی عادت نہ پڑے۔ تو امام مسلم اب اپنے اس دعوے پر دلیل کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ سماع کو کل ثابت کرنا، اگر کل نہ ثابت کرو تو اس سلسلے میں کیا خرابی لازم آتی ہے، تو اس کو امام مسلم کیا کر رہے ہیں یہاں پر آگے ثابت کر رہے ہیں اگلے پیراگراف کے اندر میں۔ تو چونکہ امام مسلم کی اس روایت کو سمجھنے کا تعلق اسی پیراگراف سے ہے تو پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کل، پھر اس کے بعد امام مسلم کے اس دعوے کے سلسلے میں کہ سماع کا مکمل ثابت کرنا ضروری ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس میں جمہور کی طرف سے کیا جواب دیا جاتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔